خمیازہ پھوتو۔ تو مسلمانوں جو کچھ پیش آیا کہ رسول کریم علیہ السلام تو بہت جلد بعد مدینہ تو رسول دے اندر ہی مہاجرین و انصار دی موجودگی 600 آدمی خلیفۃ المسلمین رسول اللہ علیہ وسلم دے داماد اور جہاں قربانیاں کسے نہیں چٹلایا، جنہاں محاصرہ کیتا سی انہاں نے نہیں چٹلایا، بالکل کہندے رہے صدقت آنا، بالکل تو سچ آنا، تو کنواں بھی خریدیا، تو جنگ تبوک بھی چندہ دیتا، تو مسجد نے بدایا، ایک گل کا انکار نہیں کیا۔ وہ مظلوم شہید ہویا۔ اس تو بعد آپس جنگ جمل اور صفین ہوئیاں، بے شمار دنیا ماری گئی، نہروان سے ہور فساد ودیا، مسجد کی دوسرا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذبح کرتا گیا، بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ جڑے انہوں کا واقعہ پیش آیا۔ تو اکھاں بند کرنیاں کوئی دین کا مطالبہ نہیں، ایک قرآن دے مزاج دے خلاف ہے۔ قرآن سے پڑھیا واقعات کہ جو کچھ ہوندا رہا انہیں نہ یہ لحاظ کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام دے پڑپوتے، اسحاق دے پوتے، یعقوب دے بیٹے ہیں۔ میں قصہ کیوں سناواں، چلو انہوں نے پڑھانا کی مک گئی گل، معافی بھی منگ لی سی، بخش بھی دیتا، پر مگر قرآن سورہ یوسف ہے نہیں۔ بالکل یہ لوگ جڑے یہو جی روش اختیار کرتے نا، یہ خود مجرمان دے کٹہرے کھڑا کرنے دے صاحبان کہ ضرور جاری کوئی تنکا جس تو چھپاؤ، اس پہ بحث نہ کرو، بحث ہونی چاہیے، علانیہ ہونی چاہیے، مگر یہ خیال ہونا چاہیے کہ کیونکہ گروہ بہت بن گیا، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ پایا روایتاں، اپنے آپ کو برحق ثابت کر لیا۔ ہوں ہی وہنے میڈیا سے ہر آدمی اپنی مرضی کی خبر نشر کرتا، اتنا ہی ہوئی ہے۔ اس تو تحقیق کہ جیڑی روایت لئی جائے انہوں پرکھا کہ بیان کرنے والے کون ہیں، کس دن دیا، انہوں دا کریکٹر کی ہے، وہ ماشاء اللہ نے اس امت کو الہام کیتا تے اس امت کے اندر ایسے عالم اٹھے کہ جنہوں نے محنت نہیں کرتی ویت سے دجل اور فریب نہیں چل سکتا۔ اسی محنت نہ کریے تو وکری گل ہے، ورنہ ہر شے جڑی انہوں ویکھ رہ گیا، یہ بندہ کھرا کھوٹا، کیے دا کریکٹر ہے، سچا جھوٹا، علم الرجال ہے۔ احتیاط لازم ہے کہ گل کھری لبو، کیونکہ عام بندے دی بات نہیں بے آدمی لاپرواہی کر کے جو مرضی کہہ دے۔ چھوٹی دے لوگ ساڈے وہ محسن ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام تو دین سر تک پہنچا، مگر جس طرح اللہ نے سورہ الانفال پڑھو، ممتحنہ پڑھو، جتھے جتھے دیکھا نا غلطی کی ہے، لحاظ ایک بھی نہیں کیا، ٹوکیا، اور یہ تربیت کا صحیح انداز ہے کہ غلط کام تسی کیتا تو نتیجہ نکلا۔ اس تو اسلام میں تو کوئی نہیں روکتا، بس یہ تنقید کریے، تبصرہ کریے۔ بے وقوف لوگوں نے گل بنائی بے چیزاں چھپاؤنیاں، جی چھپ کتنا سکتی، مشرق مغرب سے دنیا کی کتابیں جو لکھیاں گئی، مسلم غیر مسلم سارے پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے پہلے دور سے ہویا، انہوں اگر اسی صحیح رنگ چ نہیں بیان کریں گے یا سمجھیں گے نہیں تو یہ گل مک جانی ہے۔ پوری دنیا ہسٹری پڑھی جا رہی ہے، مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے کہ اسلام جڑا ہے ایسا نظام ہے جڑا چل ہی نہیں سکتا۔ وہ اسلام بچاؤ کہ چل سکتا ہے، چلاؤ والوں کو غلطی ہوگی، انہوں دی کچھ ایسی غلطیاں جڑیاں نیک نیتی کے باوجود، جویں جنہیں درا چھڈیا 40 نے، کچھ چھوٹے بندے سی، چھوٹی جہ صاحب ہے وہ بھی، مگر چھڈ دیتا درا اسے تم اللہ دا کہ نافرمانی کی، نبی علیہ السلام نے زخمی کرایا، بندے بھی 70 شہید کرواتے۔ تو مسلمانوں نے جو کچھ ہوئی ہے اس بارے چپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا مطالبہ، نہ یہ کوئی اسلام آتا سن۔ بڑے تو بڑا بندہ بھی اتنے فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو بھی حق کٹیا جانا۔ اللہ کے رسول اللہ السلام فرمایا یہ دین کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ بے احترامی اپنی جگہ تے بے وقوفی کہ ایک آدمی کی غلطی کا نتیجہ ہے کہ باقی سارے عمل ضائع ہو گئے، اینی عمر پر نیکیاں تو ڈھیر جڑے وہ گنتی چ نہیں گے، انہوں بھی سامنے رکھو، مگر غلطی جنی ہے انہوں اس نہیں جتنا بھی اساں سمجھنا ہے کہ کہڑا موڑ اسی مڑ گئے جہاں نتیجے اسی اس کھڈ ڈگے ہیں کہ پوری مسلمان دنیا پھر وہ نظام نہیں آیا خلافت راشدہ کا جڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیتا۔ ہن موقع نہیں، انشاءاللہ میں کسی خطبے بھی ریکارڈ کراؤں گا کہ 2 بندے جڑے نا انہوں دے بارے حضرت علی رضی اللہ عنہ جڑا خط لکھا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، وہ تو اعلیٰ تبصرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ علی نو منن والوں شرم چاہیے، علی نے انہوں دے بارے کی کیا، ادوں کا کوئی جمیا، ادوں کی حکومت کسی نے کی؟ یہ خط جڑا یہ بھی ریکارڈ کراؤنا، کیونکہ حوالے ہر بندے کی دس نہ لوگ پڑھتے ہیں، اپنے اپنے گروہ پھسے ہے، دعا کی تعریف چاہیے کہ انہوں کا جانا دنیا تو اسلام لی بہت بڑی مصیبت اور صدمہ، اور انہوں نے جو کچھ کیتا وہ دی اللہ انہوں نے جزا دے، اسلام دی خدمت دا انہوں نے حق ادا کیتا۔ وہ 2 بندیاں دا دور جڑا انتہائی آلہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیکیاں جو انہوں تو گھٹ نہیں بلکہ ہو سکتا اگے ہی ہوں،
یعنی اسلام کی خدمت کی ہے، مگر ایڈمنسٹریشن جو حضرت عثمان اور ابو بکر دے برابر نہیں۔ رسولاں چلا فرقاں دا، کسی رسول کو کوئی درجہ دیتا کوئی، یہ توہین نہیں، ہر بندے کی صلاحیت جدی ہے۔ ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے تو شروع کرنا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے پتا سی میرے بعد کام نہیں ٹھیک رہنا، صحیح بخاری میں کھول لی ہے، اور اس بندے بھی زبانی ہے جڑا رسول اللہ دا صاحب سر رسول اللہ، راز حضور دے اس کو سی، فتنیاں دے بارے علم اس کو سی، باقی لوگ نیکی بدی دے مسئلے پوچھتے سی۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو فتنیاں دے بارے پوچھتے سی کہ بعد کی خرابیاں ہونی ہیں، اس امت کے کی دور ہونے ہیں، کہڑے انقلابات ہونے ہیں، اچھا کی ہونی، برائی کی ہونی، بہت علم سے اس بارے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13ویں جلد ہے فتح الباری دی اور بخاری شریف دی کتاب الفتنہ، باب الفتنہ التی تموج موج البحر، 7096، یعنی پہلا تو ہی کام جڑا نا جس طرح دے فلانا چنگا پلا سی مر گیا، چنگا پلا کوئی نہیں مردا، بیماری دور تو شروع ہوئی ہوندی ہے، نتیجہ دیر بعد نکلدا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ دے آخر زمانے سازش ہو چکی سی، اینوں چھپاتا گیا جس پاروں گل کسی نہیں سمجھ آؤں، ایڈا کم جلدی خراب ہو گیا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ تے لوگوں نے کہتا سی اسی بادشاہ کر دینا، کہ آپ نو خطبے دینے پہ اے میں صحیح بخاری اور مسلم شریف سے پڑھوں گا بجائے تاریخی کتاباں دے کہ خدا دے بندیو انہاں تو سارے کو زیادہ معتبر کتاباں کوئی نہیں۔ انہاں چ ویکھو کہ اسلام نال کرن لئی لوگوں نے کی پلان کر لیا سی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بین نحن جلوس عند عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے کول سی بیٹھے سی، انہاں دا زمانہ حکومت سی، تو انہاں آکھیا حذیفہ تو رسول اللہ تو فتنے دے بارے کی سنیا؟ انہاں پہلاں دے جڑا عام حالات فتنہ پیدا ہوندا، ساڈیاں نمازاں خراب ہو جاندیاں، کچھ اسی زکات نہیں دیندے، کوئی انسان دی زندگی کچھ ذاتی خرابیاں انہاں دا بیان کیتا۔ انہاں آکھیا نہیں یہ نہیں پوچھدا، لیس عن ھذا سلوک، اس انہاں فتنہ دی گل نہیں کردا، یہ انساناں دی کمزوریاں ہوندیاں، ولیکن التی تموج کموج البحر، اس فتنے دی گل مینوں سنا جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر دی لہراں دی طرح اٹھو گا، یہ سمندر اپنی لپیٹ چ لے لوں گا، اتنا طوفان آنا ہے کہ مت ماری جانی ہے۔ اور تسی ویکھ لو جنگ جمل صفین حضرت عثمان بڑیاں دے ہوش گم ہو گئے، کئی فیصلہ ہی نہیں کر سکے کدھر رہیے نہ رہیے، وہ معتدلین ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص جیسے عبداللہ بن نہیں پتہ لگا کہ علی دا ساتھ دے یہ معاویہ دا دے یہ کہ بعد پچھتاؤندے رہے کہ سانو حضرت علی دا ساتھ دینا چاہیے، مگر اس پہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ یہ مسلمانوں کی آپ فیصلہ ہے، کوئی ادھر ہوگا کوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا ولیکن التی تموج کموج البحر، کہ اللہ کے رسول نے وہ فتنہ جڑا دسیا کہ وہ سمندر دی لہراں دی طرح پوری سلطنت اسلامیہ مصر، عراق، شام، عرب، حجاز سب انہیں اپنی لپیٹ سے لے لے، وہ دی گل سنا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چونکہ جانتے سی، آپ نے فرمایا فقال لیس علیک من عباس یا امیر المومنین، انہوں نے آکھا امیر المومنین تمہوں فتنے تو کوئی خطرہ نہیں، تمہوں نہیں تو کچھ بھی ڈرنا چاہیے، فَإِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ بَابَ مُغْلَقَ، تیرے اور فتنے دے درمیان ایک بند دروازہ، بہت بڑا مضبوط دروازہ جڑا تیرے اور فتنے دے درمیان حائل ہے، اس بند دروازے دے ہوندیاں فتنہ تیرے تک نہیں آنا، تیرے اچ نہیں اٹھنا، نہ خرابی پینی ہے، تو محفوظ رہیں گا، لا تخف۔ اگے شرح ابن حجر لکھ دیا، آپ نے دعا بھی منگی اللہ لا تدرکنی، اے اللہ مینوں نہ فتنہ ویکھنا نصیب ہوئے، انہاں آکھیا لا تخف، تو نہ ڈر، تیرے زمانے چ نہیں ہونا۔ قال عمر یکسر الباب ام یفتح، حضرت عمر رضی نے پوچھا بھی وہ دروازہ کھولیا جانا ہے یا زبردستی توڑتا جانا ہے؟ ایک تو چابی نہ کھولو دروازہ تو سلام دے پن توڑ دیو۔ قال بل یکسر، انہوں نے آکھا نہیں توڑتا جانا، کھولنا نہیں توڑتا جانا۔ قال عمر اذا لا یغلق ابد، حضرت عمر رضی نے آکھا جے اس طرح ہونی نا تو پھر وہ بند نہیں کری ہونا، پھر اس امت نے مصیبت بھگتتے رہنا، پھر غلبہ اور زور نالی حکومت بنتی رہنی، جہاں دا لگیا کرنا انہیں تخت تے بہ جایا کرنا، کدی مارشل آ جانے کدی کچھ ہونا، وہ بند نہیں ہونا پہ کھلدا تے گل ہور سی، پھر کوئی حل ہو جاتا، جدوں طاقت کے ذریعے توڑتا جانا پھر نہیں بند ہونا۔ کل تو اجل، تو حضرت حذیفہ فرماتے باقی عمر اسی طرح ہی ہونی۔
اس امت نے ادنا ہی پہنچنا. کلنا لے حذیفہ تھا اکان عمر عالم الباب. حضرت عمر رضی اللہ فوت ہو گئے. لوگوں نے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ حذیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو جانتے سی؟ انہوں نے پتا سی وہ دروازہ کیڑا؟ قال نام کما یعلم ان دون غد لیلا. انہوں نے آخیا جس طرح یہ بندہ جانتا نا کہ اے اج تو بعد رات آنی، اے دن ختم ہو کے رات آنی، یقینی بات دن ختم اگے رات، جس طرح یہ پکی گل نا اتنا یقینی عمر جانتا سی دروازہ کیڑا. کوئی ذرا بھی انہوں مغالطہ نہیں سی، نہ کوئی شک سی، پورا یقین سی. وذالک انی حدثت حدیثا لیس بلغ لی. میں انہوں جو کچھ سنایا سی وہ کوئی افسانے نہیں سی، اللہ دے رسول دی حدیثاں سی، تو وہ جانتا سی دروازہ کی ہے کہ توڑیا کی جانا. فہمنا نسأل من الباب. اسی پہلا کچھ ڈرے کہ حضرت حذیفہ کو کی پوچھیے. فہمنا نسأل من الباب کہ وہ دروازہ کیڑا. ادب پاروں چپ رہے. فامرنا مسروقن فسالہ. بعد حضرت مسروق ابن الاجدع بہت بڑے تابعی، انہوں نے اساں آکھیا تو یار حضرت حذیفہ کو پوچھ. فقال من الباب. انہوں نے آکھیا حذیفہ تو یار دس دے بیو دروازہ کیڑا سی؟ قال عمر. انہوں نے آکھیا خود عمر ہی دروازہ سی. وہ اپنی ذات ہی روک سی، وہ ہوندیاں کوئی سر نہیں سی اٹھا سکتا. وہ ایڈمنسٹریشن، وہ عدل، وہ زہد کہ انہیں بیت المال دی ایک پائی نو ہاتھ نہ لایا. وہ بچے جڑے ترس رہے ہیں کہ اسی کوئی چھلکا ہی جڑا خربوزے دا کھائیے انہوں نے وہ بھی نہ دیتا. مسکین کھاندے رہے، وہ بچے بھکھاں کٹتے رہے. وہ ایسا دروازہ سی کہ جہدے ہوندیاں فتنے نہیں سی. خود حضرت عمر ہی سی. تے جڑا میں کہا کہ توڑتا جانا وہ قتل سی، کہ اپنی موت نہیں فوت ہونا، ظالماں نے قتل کر دینا. تے بند نہیں ہونا، پھر نہیں بند ہویا، اج تک نہیں ہویا. پہلی صدی چ اتنا خون بہیا کہ جڑا بھی اسلامی تاریخ پڑھتا شرمسار ہی ہوں کہ یار رسولہ کو بہن والے، اور جڑی میدان میں بہنے ہزاراں میدان اسے مریا پیارا دروں گا ہر شہر چھچنا. یہ 7096 نمبر میں حدیث پڑھی، اور یہ شرح ابن حجر رحمۃ اللہ نے کی سارے اگے وہ تسی پڑھ